میں اپنے ملک کے وزیر اعظم سے اور ہوم منسٹر صاحب سے میرا یہ سوال رہے گا کہ آپ 5 اگست 2019 کو جو آپ کا نعرہ تھا کہ ہم نے ریاست جموں کشمیر کو جو ہے ہندوستان کے باقی ریاستوں کے ساتھ جو ہے اس کو ہم نے جوڑ کر جو ہے اس کی ڈیولپمنٹ اور اس کے اندر یوا کو نوکری اور ان لوگوں کی جان اور مال کا تحفظ کریں گے۔ اور میں پوچھنا چاہتا ہوں اپنے ہوم منسٹر صاحب سے اور ملک کے وزیر اعظم سے، کیا اس ملک کے اندر ڈیموکریسی جمہوریت کا گلا ان 10 سالوں کے اندر اگر جتنا بی جے پی سرکار نے گھونٹا، اس سے پہلے اور کسی بھی سرکار نے، یہاں اٹل بہاری واجپئی جی یہاں رہے سرگیا، اور اتنا بہترین ملک کا نظام ان کے ہاتھ میں رہا، یہاں منموہن سنگھ صاحب رہے، لیکن تمام ہندوستان کے وزیر اعظم رہے، یہاں کوئی دنگا نہیں ہوا، کوئی کسی کمیونٹی کے اوپر ٹارگٹ نہیں کیا گیا۔ لیکن جب سے بی جے پی سرکار کیندر میں آئی ہے اور تمام قوانین کا بابا بھیم راؤ امبیڈکر کے قانون کا بھی جو ہے گلا گھونٹ دیا گیا، اور ہندو اور مسلمان اور سکھ اور ہندو کے درمیان میں نفرتیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، میرا ملک ہندوستان جو تھا، علامہ اقبال نے اس کی پہچان پوری دنیا میں کروائی تھی کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، اس سے بڑا کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ یہاں ہر مذہب کو ڈیموکریسی اور جمہوریت کے اندر جینے کا حق تھا۔ لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، کیا ریاست جموں و کشمیر میں، جہاں میرے ملک کے وزیر اعظم لال قلعے سے یہ کہتے ہیں کہ جموں کشمیر کا اگر ہندوستان نواز اور ہندوستان کا وفادار، بارڈروں کی حفاظت کرنے والا، چاہے فوج میں ہو یا اس طرح وہ ایس ٹی کے گجر بکروال برادری کے لوگ جو ہیں، ان کی وہاں سے اعلان کیا جاتا ہے اور تمام وزیر اعظم صاحب نے کہا۔ لیکن اب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ 2024 کو لو 2019 کے بعد جو ہے آپ شپیاں میں ہمارے 3 نوجوان کی جو ہے ہتیا کر دی گئی، ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، اس وقت تک ان کو انصاف نہیں ملا۔ اس کے بعد 17 موتیں رجوری کے اندر ہوئیں، اس کی بھی کوئی اس وقت تک آفیشلی جانچ نہیں ہوئی۔ ہماری اس قوم کو، گجر قوم کو، جو ہندوستان کے اندر نفرت نہیں پھیلانا چاہتی، اس ملک کے بھائی چارے کو ہمیشہ قائم رکھنا چاہتی ہے، اور بارڈروں کے اندر بھی کبھی اس قوم نے ملک کے ساتھ غداری نہیں کی۔ اور پھر آج کل جو ہے ایک بی جے پی کا ایک لیڈر ایم ایل اے، اور وہ یہ کہتا ہے جی گجروں کے گھروں میں چٹا بکری ہوتا ہے، اور پھر یہ کہتا ہے کہ گجر پاکستان سے ہتھیار لاتے ہیں۔ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں، ہم پہلے تو اس ایم ایل اے کی اس بات کو اس کی مذمت کرتے ہیں، اور اس کو ہم بی جے پی حکومت سے، نریندر مودی صاحب سے، اور ریاست جموں کشمیر کے جو بی جے پی کے ذمہ دار ہیں، ان سے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس ایم ایل اے کو فوراً طور پہ برخاست کر دیا جائے، تاکہ کسی بھی کمیونٹی کو اگر جرم ایک کوئی کرتا ہے، 2 کرتے ہیں، وہ چاہے ہندو ہو، مسلمان ہو، کشمیری ہو، پہاڑی ہو، گجر ہو، اور اسی کو ٹارگیٹ بنایا جائے۔ آج ہماری پوری کمیونٹی کو جو ہے اس ایم ایل اے بی جے پی کے نے ٹارگیٹ کیا۔ ہم اس چیز کی مذمت کرتے ہیں اور اس کی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اس کو آنکھ کان کھول کے، دماغ کر، شراب کے نشے سے ہٹ کر بات کرنی چاہیے، کسی بھی کمیونٹی کو ٹارگیٹ نہ کیا جائے۔ ہم ہندوستانی ہیں، ہماری قوم کبھی چٹے کے حق میں نہیں ہے اور کبھی ملیٹنسی کے حق میں نہیں ہے۔ ہم اس چیز کی مذمت کرتے ہیں، اور ملک کے وزیر اعظم صاحب یہ کہہ دینا چاہتے ہیں کہ اگر اس قوم کے جذبات کو للکارا گیا، اور یہ قوم اتنی بہادر اور باجرت قوم ہے کہ یہ بھینسیں اور بکریاں اور کتے لے کے اگر سڑکوں پہ بیٹھ جائیں گے، آپ کی فوج کی تمام کارروائیوں کو روک سکتی ہے، اور تمام حکومت کی روڑوں کو روک کر یہ جو ہے دھرنے پر بیٹھ کے اور اپنا حق لینا جانتے ہیں۔ یہ ہندوستان کے آئین کے مطابق چلنے والی قوم ہے، اس قوم کو ٹارگیٹ نہ کیا جائے۔ کل چودھری طالب صاحب سوشل ایکٹیوسٹ، آج کیسا نظام ہے ہندوستان کے اندر، کیسا قانون رہا جو آج کل سوشل ایکٹیوسٹ چودھری طالب کے اوپر وہ صرف اس قوم کی بات کرتا ہے، وہ اس قوم کی آواز اٹھاتا ہے اور ناانصافیوں کے خلاف آواز اٹھاتا ہے۔ ابھی 3 نوجوان جو ہے کشمیر کے اندر، ہمارے 3 نوجوان، ایک گجر قبیلے بکروال کے اٹھائے پولیس نے، اور لے کے ان کو مار کر ڈیڈ باڈیاں ان کی ایک اندر شہید کر دیا گیا۔ اس کے پریوار کو انصاف نہیں ملا۔ انصاف کی امید ہم کس سے کریں؟ کل کورٹ کے اندر جج کے سامنے آر ایس ایس کے گنڈوں نے حملہ کیا چودھری طالب کے اوپر،
उसने किसी कम्युनिटी को कभी टारगेट नहीं किया है, उसने अपनी कौम की आवाज़ उठाई है। हम इस चीज़ की भी मसम्मत करते हैं और अदालत से भी ये रिक्वेस्ट करते हैं और गवर्नर इंतज़ामिया से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि चौधरी तालिब के साथ अगर एक सोशल एक्टिविस्ट के साथ छेड़ा गया, यह समझ लो कि रियासत जम्मू कश्मीर की तमाम कौम के साथ छेड़ा गया है। इस कौम का अगर सोशल एक्टिविस्ट अपनी कौम की बात करने की डेमोक्रेसी जमहूरियत के अंदर हक है और जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना। और उसके बाद असम्बली के अंदर बीजेपी ने पहली मरतबा हिंदुस्तान की तारीख में और रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को शर्मिंदा किया है। बीजेपी का 28 MLA मिलकर एक महराज मल्क का मुकाबला नहीं कर सकते। क्यों कि 10 साल अगर गवर्नर इंतज़ामिया का और बीजेपी का फेलियर, रियासत जम्मू कश्मीर के लोग बेरोज़गार नौजवान, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, वो रोज़गार के लिए तड़प रहे हैं। और महराज मल्क ने जब असम्बली के अंदर इनकी बोलती बंद की, उसके ऊपर जो असम्बली में MLA क्वेश्चन करते हैं, वहाँ लाठियों डंडे लेकर और बाहर से गुंडे बुला के महराज मल्क को जो उसके ऊपर हमला किया गया, हम इस चीज़ की भी मजम्मत करते हैं। और ये कह देना चाहते हैं कि हर MLA असम्बली के अंदर आवाम की बात करे, आवाम के मफाद की बात करे, आवाम की फलाह और बहबूद की बात करे। महराज मल्क के ऊपर भी जो हमला हुआ, हम उसकी भी मजम्मत करते हैं और बीजेपी वालों से ये कहते हैं कि पहले आप 10 साल का जो आपका शासन रहा है, गवर्नर आपका था, सरकार आपकी थी केंद्र में भी और रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर, यहाँ के रोज़गार अगर नहीं दिया, डेली वेजर, SPO वाले, PHE वाले, जो है बिजली डिपार्टमेंट के, तमाम डिपार्टमेंट के लोग सड़कों पर रो रहे हैं 10 साल से। उनको अगर इंसाफ आपने नहीं दिया तो आज अगर महराज मल्क अपनी पार्टी का अगर बात करता है तो आप उसके ऊपर हमला आवर होते हैं। हम इस चीज़ की भी मजम्मत करते हैं और आइंदा असम्बली के अंदर जो भी आवाम की बात की जाए, किसी एक MLA को सवाल और जवाब करें, वो कि दंगल की जगह नहीं है।